صرف ایک مصروفیت بنا لو بس، وہ قرآن مجید کا ترجمہ ہو، قرآن مجید کا ترجمہ پڑھو۔ جب تک ترجمہ نہیں پڑھیں گے ہمیں قرآن مجید کی سمجھ نہیں آنی، ہمیں فہم قرآن نہیں آنا۔ قرآن مجید تبھی سمجھ میں آئے گا جب اس کا ترجمہ پڑھیں گے۔ اگر آپ کو فکر ہے، اگر آپ کو یہ غم لاحق ہے کہ اتنا وقت گزر گیا، اتنی زندگی گزر گئی، تو بڑا وقت گزار گیا ذرا، تو آپ کچھ فکر کر لیں ذرا۔ تو پھر آ کے آخر میں آج کے اس خطبہ کے حوالے سے بس آپ کو یہی پیغام دوں گا کہ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں۔ اور میں پورے دعوے سے کہہ سکتا ہوں، آپ ترجمہ پڑھیں، انشاءاللہ کسی اور کتاب نو پڑھنے واسطے دل ہی نہیں کرنا۔ سونے نبی دی زبان ساڑے واسطے قرآن، کسی اور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں۔ بس آپ ایک مرتبہ اس قرآن کو پڑھیں، انشاءاللہ کسی اور طرف نظر جانی نہیں۔ اس قرآن کو پڑھیں صحیح بات، یہ اس کا اعجاز ہے، اس کا معجزہ ہے، یہ اس کا معجزہ ہے۔ جو بندہ اس کے قریب آتا ہے پھر اسے کسی اور شے کو دیکھنے کی، پڑھنے کی، سننے کی اسے ضرورت نہیں رہتی۔ اے قرآن رجا دیندہ ہے، ذرا، اور بندے نو بھر کے ٹوپے دیندہ ہے، کسی اور شے کی حاجت نہیں رہتی۔ آپ قرآن کو پڑھیں، آپ کے علم میں، آپ کے عمل میں، آپ کے فیضان میں، آپ کے وجدان میں برکت ہوگی۔ آپ قرآن مجید کو پڑھیں، آپ خود آپ دیکھیں گے، ذرا اس کے قریب آئیں، ذرا قرآن مجید کے قریب آئیں، اس سے محبت کریں۔ جناب سیدنا علی المختار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے یہ روایت منقول ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ کی رسی یہی قرآن مجید ہے، وَهُوَ حبل اللہ المتین، اللہ کی رسی ہی قرآن مجید ہے، اللہ کی رسی ہی قرآن مجید ہے۔ یعنی یہ جو ہم نے پڑھا کلام مجید کے اندر، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، ایک مقام پہ فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں نہ پڑھو۔ تو آپ سے جب سوال کیا گیا جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جناب حضور آپ فرمائیں کہ وہ اللہ کی رسی کیا ہے، اللہ کی رسی کون ہوتی، تو آپ نے فرمایا وَهُوَ حبل اللہ المتین، اللہ کی رسی ہی قرآن مجید ہے۔ آپ قرآن مجید کو پڑھو، اسے پکڑو، اسے سمجھو، یہی اللہ کی رسی ہے۔ یعنی مطلب یہ کہ تم قرآن کو پڑھو گے، تم خود بخود اپنے رب کو پا لو گے۔